أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا ب- ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآيات فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صدق اللہ العظیم. فالحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. ثم اما بعد. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی چند آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 108 تک کی. انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو قصہ ہے وہ ہمارے زیر مطالعہ پروگرامز کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ دو ایپیسوڈ ہیں جو اس کے رہ رہے ہیں، ایک آج کا اور ایک انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کا نیکسٹ رہے گا انشاءاللہ. تو آج کے لیے جو ہم نے جو چیزیں ہم نے کور کرنی ہے اس کے لیے ہم نے سورۃ الاعراف کا انتخاب کیا ہے. سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے، اور جہاں تک اللہ رب العالمین نے اس میں فرعون کا بھی ذکر کیا ہے، انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ آج ہم وہ آیات جو ہیں وہ کور کر لیں. جو شروعات کی کچھ آیتیں رہیں گی آیت نمبر 126 تک، آیت نمبر 103 سے 126 سے 124 تک، اس کے اندر وہ باتیں ریپیٹ ہوگی جو ہم نے لاسٹ جو ایپیسوڈ کیا تھا اس کے اندر ہوئی تھی. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، ان نشانیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رکھا، اور اس سے پہلے جس مقصد کے تحت بھیجا اس مقصد کو اللہ رب العالمین کے رسول نے، اور پھر وہ ایک پورا کا پورا ایک سین کریٹ ہوتا ہے کہ جو فرعون ہوتا ہے اس کی بڑی بے عزتی ہو جاتی ہے، وہ ڈیبیٹ کے اندر کوئی تسلی بخش جواب دے ہی نہیں پاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. اور پھر اس کے بعد جب وہ کہتا ہے کہ اگر موسیٰ تم سچے ہو تو آیت پیش کرو، اور جب موسیٰ علیہ السلام آیات دکھاتے ہیں تو پھر اور ہی بات الٹی پڑ جاتی ہے، اور ہی فرعون کی اور زیادہ بے عزتی ہو جاتی ہے. فرعون کی جو لوگ فرعون سے ڈرا کرتے تھے وہ فرعون سے نہ ڈر کر جو موسیٰ علیہ السلام جو موعظہ لے کر آئے ہیں اس سے ڈرنے لگ گئے، اور سب کا دھیان موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلا جاتا ہے. اور تو پھر اس چیز وہ جب اس طرح کی ایک ایمرجنسی والی کنڈیشن وہاں پر پیدا ہوتی ہے، اس سے نپٹنے کے لیے فرعون جو ہے وہ اپنے سرداروں سے مشورہ وغیرہ کرتا ہے کہ کیا کریں کیا کریں کیا کریں. پھر وہ مشورے کے اندر جو آتا ہے وہ ایک کہ بھائی ابھی تو ان کے اندر بڑے بڑے جادوگر جو ہیں ان کو بلا لاتے ہیں، یہ بھی جادوگری معلوم ہوتا ہے، تو جادو کا مقابلہ ہم جادو سے ہی کروائیں گے اور سب لوگوں کو بلوائیں گے جس سے آپ کی جو بالادستی ہے وہ لوگوں کے سامنے رہے، اور جو موسیٰ ہے یہ چھوٹوں میں سے ہو کر رہ جائے. لیکن پھر وہ چیز الٹی ہو جاتی ہے، وہ جو جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کا مخالفت کرنے آئے تھے وہی ایمان لے آتے ہیں اور پبلکلی ایمان لے آتے ہیں. اور یہاں تک کہ فرعون جب انہیں مارنے کی دھمکی بھی دیتا ہے، ان کی جان لینے کی اور ایک دردناک عذاب دینے کی دھمکی دیتا ہے، اس کے بعد بھی وہ اپنے ایمان کے اوپر پختگی کے ساتھ جمع رہتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جو سیگمنٹ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کا، وہ سورۃ الاعراف کے اندر ڈسکس کیا گیا. اب چاہتے تو ہم یہ کرتے کہ آیت نمبر 126 سے چالو کر لیتے، لیکن ایک بار سرسری طور کے اوپر بریفلی آیات کی عربی پڑھی جائے گی اور ان کا ترجمہ، تو وہ واپس سے ریکیپ ہو جائے گا. اور آپ جب اسٹڈی بھی کریں گے نا، اب جیسے یہ سیم قصہ
بیان ہوا ہے. لیکن سورۃ الشورى اور اس کو جب کمپیئر کرتے ہیں نا ہم تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورۃ الشورى کے اندر یہ جو جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں جو واقعہ ہوا ہے اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ تفصیل کے ساتھ وہاں پر بیان ہوئی ہے اور ایک ہنا کے نام سے نارمل ٹون کے ساتھ وہاں پر بیان ہوئی ہے. یہاں پر مختصر ہے ایک بات, اور دوسری بات تھوڑی ایگریسونیس جو پیٹرن ہے نا, مطلب بات چیت کا وہ پہلو زیادہ واضح کیا گیا ہے جب ہیٹ مومنٹ زیادہ رہے ہیں. اس والے قصے کے اندر تو لائٹ اور کول مومنٹ بھی بہت سارے ہیں, لیکن یہاں پر ہیٹ مومنٹ کی جب ایک دم آگے سے آگے ہو کر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دعوے کیے جا رہے ہیں جادوگروں کی طرف سے بھی اور دوسری چیزوں کی طرف سے بھی. تو یہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی ہے, یہاں پر بھی فرمائی ہے, اور ان کے بیچ میں کیا ہے, تو کچھ کمپیریزن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. کچھ الفاظوں کا چناؤ الگ الگ کیا گیا ہے, کچھ آیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آئیڈینٹیکلی وہاں پر موجود ہے, یہاں کے یہاں کچھ آرڈر چینج ہوتا ہے. جیسے آپ جب بھی موسیٰ علیہ السلام میں مثال کے طور پر اس کنسپٹ کو سمجھاؤں میں, ابھی تک کی باتیں ویسے ہی ہو گئی ہوگی کہ بار بار جب ہم ہے نا کیا نام سے یہ واقعہ پڑھتے ہیں, جب یہ جادوگروں کا ذکر آتا ہے قرآن کے اندر زیادہ تو کیا آتا ہے کہ رب موسیٰ و ہارون, کہ موسیٰ علیہ السلام اور جو ہارون علیہ السلام کا جو رب ہے نا اس کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں. یہ جو آیت کا یہ جو سیکوینس ہے, پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بعد میں ہارون علیہ السلام کا ذکر, یہ تکرار کے ساتھ ریپیٹیشن ہوتا ہے. لیکن سورۃ الطٰہٰ جو ہے, سورۃ الطٰہٰ جس کے اندر کون سی دعا ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, سورہ طٰہٰ میں ہے یا سورہ قصص میں ہے یہ دعا؟ سورہ طٰہٰ کے اندر دعا ہے, دیکھیے گا آپ جا کر, ہے نا, کراس چیک کیجیے گا. تو اور وہاں پر ہم نے اپنے فرسٹ یا سیکنڈ سیزن کے اندر وہ آیات کور کری تھی جہاں پر ہارون علیہ السلام کے رول کو بہت زیادہ ایلیبوریٹ کیا گیا ہے کہ ہارون علیہ السلام کا آتا ہے جادوگروں کا سجدہ کرنے کا, اور جب وہ کہتے ہیں تو پھر سیکوینس چینج ہو جاتا ہے, ربی ہارون و موسیٰ ہو جاتا ہے. سیکوینس کیا ہو جاتا ہے, ربی ہارون و موسیٰ. باقی جو قرآن کی سورہ میں جس جگہ پر یہ واقعہ ذکر کیا ہے وہاں پر لیڈ رول کون پلے کر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام. تو جن سورہ کے اندر صرف موسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹر کے اوپر زیادہ ایمفیسس کیا گیا ہے تو وہاں پر کیا سیکوینس ہے, رب موسیٰ و ہارون. لیکن ایک سورہ جہاں پر ہارون علیہ السلام کے کیریکٹر کو ڈیٹیل سے اللہ رب العالمین نے ایلیبوریٹ کیا ہے, ہارون علیہ السلام کی کیا سگنیفیکینس ہے, وہاں پر سیکوینس کیا آتا ہے. تو اس طرح سے جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے سورہ کا اس حساب سے یہ سیکوینس آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کی یہ جو قرآن کے اندر جو الفاظوں کا چناؤ ہے, جو سیکوینس ہے, یہ پھر ہے نا کے نام سے پڑھنے والے کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا کلام ہے, اور پھر ہے نا لوگ اس پر غور و فکر کر کے اور اس نتیجے پر پوچھتے ہیں اس طرح کی باریکیوں پر غور و فکر کر کے کہ یہ انسان کی جانب سے نہیں ہو سکتی, یہ چیز یہ اللہ کی جانب سے, یہ کہ ایک چیز اور اس کے اندر یہ حکمت ہے, یہ حکمت ہے, یہ حکمت. سورہ اعراف کا سلسلے وار ان آیاتوں کا ہم مطالعہ کریں اس سے پہلے سورۃ الاعراف کی ایک تھیم میں آپ کو بتا دوں کہ سورۃ الاعراف کیا ہے. سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ کثرت کے ساتھ کیا. الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ جب شروعات ہوتی ہے سورۃ الاعراف کی تو کس اللہ کے نبی کا ذکر ہے, آدم علیہ السلام کا ذکر سے بات شروع ہوتی ہے. آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بیچ میں کیا تصادم ہوئے, کہ ابلیس نے کیا وہ بڑے بڑے دعوے کرے تھے, وہ جو آپ آیات بھی سنتے ہیں نا کہ ابلیس نے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ لیا تھا یا اتنی مہلت مانگی تھی کہ اللہ رب العالمین تو نے ان کی وجہ سے میں یہ ذلت میں نے محسوس کری ہے نا, اور میں اس میرے جو مرتبہ بلند تھا اس کو گھٹایا گیا ہے نا, اب تو مجھے مہلت دے, میں اسے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بہکاؤں گا. وہ پورا کا پورا جو پیسج ہے نا ان ڈیٹیل, جو آدم اور ابلیس کا قصہ ڈیٹیل کے اندر وہ سورۃ الاعراف کے اندر ہے. قصہ بیان ہوا, اللہ رب العالمین نے ان کا قصہ بیان کیا. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا, اور نوح علیہ السلام کی قوم کو کیوں تباہ کیا گیا, کیوں عذاب آیا ان کے اوپر, اس کو ڈسکس کیا گیا. پھر نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اسی کے اندر, اور ہود علیہ السلام کا بھی ذکر اس طرح سے آتا ہے کہ ان کی کے اوپر عذاب کیوں آیا گیا. شروعات کے اندر ریزن بتایا جاتا ہے کہ ہود نے ان کو پکارا, یہ نشانیاں یہ عمل کرنے کے لیے کہا, لیکن اس کے بعد وہ انکار کرتے رہے اور اللہ کے دشمن بن گئے, اور ان یہ وجوہات تھی جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے عذاب نے ان کو آ کر پکڑ لیا. ہود علیہ السلام کا قصہ کمپلیٹ ہوتا ہے.
حضرت صالح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اللہ رب العالمین وہ بیان فرماتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی کیا دعوت رہی, کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور اپنی قوم کے کس مسئلے کو انہوں نے زیادہ ٹچ کیا, کن کن نعمتوں کے اوپر انہوں نے ایمفسائز کر کر انہیں اللہ رب العالمین کی طرف پکارا, وہ سارا ذکر ہے. پھر وہ جو ایک رب العالمین نے اللہ کی جو اونٹنی ہے وہ ایک معجزے کے طور کے اوپر ان لوگوں کے بیچ کے اندر بھیجی, پھر انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ کیا ظلم کیا, اس نشانی کی کس طرح سے ناقدری کری, اور پھر ان کے اوپر عذاب آیا, اس کا ذکر ہے. وہ قصہ کمپلیٹ ہوتا ہے, پھر کس کا قصہ ذکر شروع ہو جاتا ہے, حضرت شعیب علیہ السلام کا. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ شعیب کو ہم نے اس کے بھائیوں کی طرف بھیجا اور اس میں کس طرح سے لوگوں کو دعوت دی کہ بھائی پورا تولا کرو, یہ تول کے اندر کمی بیشی نہ کرو. اور پھر وہ لوگ شعیب کے دشمن ہو گئے اور اپنی بری عادتوں کے اوپر جمے رہے. آخرکار یہ ہوا کہ اللہ کی اتنی نصیحت پہنچنے کے بعد, اللہ کے رسول ان کے بیچ میں موجود ہونے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کی نافرمان بنے رہے, اور نہ کیول نافرمانی کرتے رہے بلکہ ڈھیٹ ہو گئے, اڑ گئے اپنے کفر پر, اپنے شرک کے اوپر ڈٹ گئے, اڑ گئے, اپنی ضد کے اوپر اڑ گئے. پھر اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر آیا. تو سورۃ الاعراف کا پیٹرن اس طرح کا نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کو صرف انبیاء علیہ السلام. قرآن کی دوسری سورہ ایسی, ان کا پیٹرن ایسا ہے کہ قصص الانبیاء بتائی جاتی ہے کہ نہ کے نام سے یہ نبی تھے, ان کے ساتھ یہ, جیسے سورہ طٰہٰ ہے, سورہ قصص ہم نے پڑھی ہے, سورہ یوسف کے اندر ہے کہ حضرت یوسف السلام کی پوری سٹوری ہے یہ. تو کچھ سوراز کا پیٹرن ایسا ہے کہ ان کے اندر باقاعدہ پوری بایوگرافی جو ہے انبیاء علیہ السلام کی بتائی گئی ہے, اللہ رب العالمین نے نیریٹ کیا ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت اخذ کر سکیں. لیکن سورہ اعراف کا کیا فلیور ہے, سورہ اعراف کے اندر قوموں کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے چن کر کہ اللہ رب العالمین کا آخر عذاب ان کے اوپر آئے. کیوں میں مس کر گیا, لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی اس سے پہلے ہمیں ملتا ہے. یہاں پر لوط علیہ السلام کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کرا ہے کہ کیوں ان کی قوم کو تباہ اور برباد کر دیا گیا, کیا کیا خامیاں تھی, کیا کیا گناہ, کیا کیا غلطی تھی کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ان لوگوں کے اوپر آ گیا. تو یہ پیٹرن ہے سورہ اعراف کا. سورہ اعراف کا ٹیسٹ یا سورہ اعراف کا جو ماحول ہے اس سے میں آپ کو پریچت کرا رہا تھا, انٹروڈیوس کرا رہا تھا کہ آپ جانیں اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین کس طرح سے بات کر رہا ہے. اللہ کے ذلیل القدر جو رسول ہیں ان کا ذکر ہے, انہوں نے کس طرح سے دعوت دی اپنی قوم کو اس کا ذکر ہے, ان کی قوموں نے کس طرح سے اس دعوت کی ناقدری کری, انکار کیا. اللہ رب العالمین نے پوائنٹ وائز پوائنٹ چیزوں کو سمجھایا, اور پھر کیوں ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا. بہت سی قومیں ہوتی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, آپ بھی نافرمانی کرتے ہیں, ہم بھی نافرمانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی, لیکن ایسا کوئی عذاب اللہ کی طرف سے, کوئی آسمانی وبا یا دنیا کے اندر عذاب یہ آ کر قوموں کو نہیں پکڑتا. ان قوموں نے آخر ایسا کیا کیا تھا, کون سے اعمال تھے ان کے جو ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈیڈز جو ہیں وہ ہم نہ کریں, اگر ایسا کریں گے تو جو عذاب ان کے اوپر آیا تھا ویسا کا ویسا عذاب ہمارے اوپر بھی آ جائے گا. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پیغام کے ساتھ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے آیتوں کو ایک دوسرے سے باندھا ہے. تو یہ فلیور تھا جو میں آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہ رہا تھا سورۃ الاعراف کا. اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہ اتنا میں نے آپ کے سامنے سورۃ اعراف کا انٹرو اس لیے دیا کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چالو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها. اور اس سب کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیاتوں کے ساتھ فرعون اور جو فرعون کی قوم کے جو سردار تھے ان کی طرف. تو یہ جو پہلا ہی جملہ ہے ثم بعثنا من بعدہم, کن کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, تو وہ آپ پہلے یہاں پر آدم علیہ السلام کا ذکر ہے, نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام کا ذکر, علیہ السلام کا ذکر ہے, اور شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سورہ کے اندر کس کا ذکر کر رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے. یعنی ترتیب ہے ان سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے کن کو بھیجا, کن کو مبعوث کیا, کن کو توحید کے مشن کے ساتھ بھیجا, موسیٰ علیہ السلام کو, اور خاص طور سے کس کی طرف بھیجا, فرعون و ملئہ. تو یہاں پر بھی اور کھل کر ہمارے سامنے آ گئی کہ صرف فرعون کو حق کی دعوت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بھیجا گیا تھا, بلکہ فرعون کے ساتھ ساتھ فرعون کی قوم کے جو سردار تھے ان کو بھی بھیجا گیا تھا. تو ہم اس طرح سے یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نازل ہوئی تھی, اس کو ہم اور ایلیبوریٹ کریں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی ایک وقت کے اندر نبی آئے تھے، لیکن ان کو بھی خاص ایک قوم کی طرف یا ایک انسان کی طرف نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس دور کے اندر موجود تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا، تمام ایلیٹس جو موجود تھے ان کی طرف بھیجا گیا۔ رہی بات انبیاء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کو تو ویسے ہی قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ والی بات آتی ہے نا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم سنتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عربی ورڈ ٹھیک ہے یوز کر سکتے ہیں آپ، کوئی بات نہیں ہے ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ عرب سے تھا، لیکن صرف عرب کے لوگوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ محدود نہیں، وہ تمام جب انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اس موجود جتنی بھی اقوام تھے، جتنے بھی لوگ تھے، سب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، وہ سارے کے سارے لوگ کیا نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ایریا کے اندر تھے، اور نہ کیول اس وقت کے موجود لوگ بلکہ اس کے بعد بھی جو بھی آنے والے لوگ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کا جو دائرہ کار ہے وہ ان تک پہنچتا ہے، کیونکہ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی رسول نہیں آنے والا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے موسیٰ علیہ السلام میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ قیامت تک کے لیے، کیونکہ وہ آخری رسول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اس دور کے لیے تھی جس دور کے اندر وہ مبعوث کیے گئے، اور تب تک ہی جب تک دوسرے انبیاء دوسرے رسول جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے نہیں بھیج دیے، اس پیریڈ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی گئی۔ اور ایک اور بات آپ سائڈ بائی سائڈ سمجھ لیجیے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے کریکٹر کو اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو سمجھنے کے لیے اتنا سارا وقت لگایا کیوں ہے؟ اب ہم ایک دم آخری مرحلے کے اندر ہیں الحمدللہ، کیوں کیا ہے ہم نے؟ وہ ایک واحد رسول جس کی سب سے زیادہ مناسبت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سب سے زیادہ جو طریقہ کار موسیٰ علیہ السلام قرآن کے اندر فالو کرتا ہوا دکھتے ہیں، ویسا کا ویسا طریقہ کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ پلس ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹر کو سمجھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جتنی ہماری سمجھ ہے، جتنا ہم نے ہمارے ٹیچر سے سیکھا ہے، وہ یہ کہ نوجوان کو، جو یوتھ ہے، جو ینگ پرسن ہے، دو قرآن کے اندر دو شخصیات ایسی ہے جن کا مطالعہ کرنا اس کے لیے لازمی 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 ہے۔ یہ دو پروفٹ یا دو رسول جو ہیں ان کا، یا دو انبیاء علیہ السلام جو ہیں، ان کا مطالعہ آپ کو ہونا ہی چاہیے اگر آپ کو ایک اچھی جوانی والی زندگی گزارنی ہے، اگر آپ کو اپنی ینگ ایج کو کے لیے آپ کو آئیڈیل رول ماڈل دیکھنا ہے، تو ان دو پرسنالٹی سے آپ کی واقفیت ہونی ہی چاہیے، ہونی ہی چاہیے، مطلب ہونی ہی چاہیے، اور خاص کر اس دور کے اندر، جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ نمبر ایک تو ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور نمبر دو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ دو، ابراہیم علیہ السلام کا بھی اپنا مقام ہے، دوسرے انبیاء علیہ السلام کا بھی اپنا مقام ہے، لیکن ینگ ایج کے اندر، ینگ ایج کے جو چیلنجز ہیں اس کے اندر ان دو کی بہت اہمیت ہے۔ کون کون؟ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اور ان سے بھی جو خطرناک ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام۔ ان دونوں کے بھی یہ مان لیجیے آئیڈل جد امجد ہی ہیں وہ، ان دونوں سے بھی جو ہائی لیول کے اوپر ہے، ان کی بھی جوانی کے واقعات ہم دیکھنے کو ملتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے اپنے والد کے ساتھ یہ کیا۔ تو آپ مینلی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان تینوں کا مطالعہ تو ہمیں ہونا ہی چاہیے، ہونا مطلب ہونا ہی چاہیے۔ اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایمفسس اس لیے کیا کیونکہ ان کی جوانی کو بہت زیادہ ایکسپلین کیا گیا ہے قرآن کے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو ادھیڑ عمر اور ان کا جو بڑھاپے کی جو عمر ہے اس کو بھی زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن ان دونوں کی جو ینگ ایج ہے، ینگ ایج کے اندر اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں دی تھی اور ان صلاحیتوں کو انہوں نے کس طرح سے یوٹیلائز کیا، اس کو اللہ رب العالمین نے کھول کر بیان کرا ہے کہ ایک جوان آدمی، جوان مسلمان کس طرح سے اپنی زندگی گزارے۔ تو اس کو یوسف کو دیکھنا چاہیے، یوسف علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام، یہ دو چیزیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ کو اپنی آیات دے کر بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ یعنی کہ اور ظلم کا مطلب کیا ہوا یہاں پر کہ جو آیات جب ان کے سامنے آ گئی تھی اس کا جو حق تھا، جس طرح سے پھر انہوں نے جو رویہ اختیار کرنا تھا اللہ کی آیات کو دیکھ کر، انہوں نے ویسا نہ کیا بلکہ اس کا الٹ کیا، نافرمانی، ناشکری کری۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور اللہ رب العالمین نے یہاں ہی بریف کر دیا، تو پھر دیکھو ان مفسدوں کا، ان فساد پھیلانے والوں کی عاقبت، آؤٹ کم، ان کا رزلٹ کیسا برا رہا۔
غور کرو اس کے اوپر. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, کہ ان بگاڑ پیدا کرنے والوں کا انجام کیسا رہا, اس پر غور کرو. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین, اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ فرعون انی رسول من رب العالمین, کہ میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. حقیق علی اللہ اقول اللہ الہ الا الحق, اور میرے شایان شان یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر کچھ ایسی بات کہوں جو حق نہ ہو. یعنی کہ اس کو اور اچھی طرح سے سمجھا جائے تو کہ مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر کچھ نہ کہوں سوائے حق کے. یعنی کیا بات کہی گئی؟ حقیق علی اللہ اقول اللہ الہ الا الحق. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آ جائیے جگہ کیجیے بھائیوں. وعلیکم السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ بات کہی کہ بھائی میرے شایان شان نہیں ہے, تم جانتے ہو مجھے, میں نے تمہارے بیچ زندگی گزاری, میرا کیریکٹر ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر تم سے کوئی جھوٹی بات کہوں گا, صحیح بات کہوں گا. ایک تو اس آیت کا یہ ترجمہ ہے, اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ میرے اوپر یہ لازمی ہے, میری ڈیوٹی ہے یہ کہ میں اللہ کا نام لے کر حق کے سوا کچھ نہ کہوں. یہ دو باتیں. ایک تو انہوں نے اپنے کیریکٹر کو پیش کرا کہ فرعون تم میرے کیریکٹر کو جانتے ہو, تمہارے بیچ میں پلا بڑھا ہوں, تمہارے یہاں پر میں نے پرورش پائی ہے, میں اللہ کا نام لے کر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, یہ تم بات جانتے ہو. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اہل خانہ کو دعوت دی تو کیا کہا کہ یہ لوگوں, ایک جو رہنما ہوتا ہے, راہ دکھانے والا ہوتا ہے, وہ سب سے جھوٹ بول سکتا ہے, سب کو فریب میں ڈال سکتا ہے, سب کے ساتھ دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن اپنے لوگوں کو تو دھوکہ نہیں دے گا نا. وہ کوئی شخص دھوکہ دوسرے انسان کو کب دیتا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے, اپنے گھر کا پیٹ پالنے کے لیے, اپنے منفعت کے لیے. لیکن وہ اپنے گھر والوں کو یا جس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے اس کو تو دھوکہ نہیں دے گا نا. تو میں تمہیں تو دھوکہ نہیں دوں گا. تو اے لوگوں, میں تم سے جھوٹ بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں تمہارے سامنے جو بات لے کر آیا ہوں وہ حق کا پیغام ہے, صحیح پیغام ہے. تم میرے کیریکٹر سے واقف ہو, میرا کیریکٹر ایسا نہیں کہ میں تمہیں دھوکہ دوں, تم سے جھوٹ کہوں. یہی بات پرسنل لیول کے اوپر, کیونکہ ابھی فرعون کی طرف بھیجا ہے نا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو, تو کہہ رہے ہیں کہ تم میرے کردار سے واقف ہو. میرے شایان شان یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر حق کے علاوہ کوئی دوسری بات اللہ سے منسوخ کروں. ایک بات. دوسری بات کہ میری یہ ذمہ داری, جس ڈیوٹی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے نا, تو اس ڈیوٹی کا یہ عہدہ ہے, یہ زور ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر اللہ کا نام لے کر کوئی ایک ایسی بات کہنے سے پرہیز کروں جو حق نہ ہو. یہ بات کہی. پھر کہا قد جیتم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل, میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں فرعون اور سرداروں کی, میں تمہاری طرف اللہ رب العالمین کی جانب سے کھلی اور سمجھ میں آنے والی اور یقین جن نشانی کو دیکھ کر خدا کی ذات پر یقین ہو جائے, ایسی نشانیاں لے کر آیا ہوں میں. تو آپ لوگ بنی اسرائیل کو واپس سے میرے ساتھ بھیج دیجیے. قال ان كنت جئت بآيات فات بها ان كنت من الصادقين. فرعون نے پلٹ کر کیا جواب دیا؟ اچھا ہاں, یہ بڑی آیاتیں لے کر آئے ہیں, دکھانا کون سی آیت لے کر آئے ہو اگر تم سچے ہو تو. یعنی کہ مجھے تو یقین نہیں ہے تم کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی میریکولس سائن لے کر آئے ہو, میں نہیں مانتا, لیکن تم کہہ رہے ہو تو لو, اگر سچے ہو تو بتاؤ کون سی نشانیاں لے کر آئے ہو. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو عصا تھا, اپنا جو اسٹک تھی, اسے پھینکا اور وہ کیا بن گیا؟ ثعبان, اجگر, اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ سب دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکیلا ہو گیا. تو وہ دونوں نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دے کر بھیجی تھی, ان دونوں نشانیوں کا مظاہرہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا. یہ ڈیٹیل کے اندر ہم لاسٹ ایپیسوڈ تھا سورۃ الشعراء کے اندر, اس کے اندر پڑھ چکے. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. اور جو فرعون کے جو سردار تھے, وہاں پر کس کا ذکر تھا؟ فرعون نے بولا کہ یہ تو کوئی بڑا جادوگر, جاننے والا جادوگر معلوم ہوتا ہے مجھے. لیکن یہاں پر کون بول رہا ہے؟ قال الملأ من قوم فرعون, جو فرعون کی قوم کے سردار تھے. اور ملا کے معنی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو فرعون کی جو کیبنیٹ ہے, جو اس کا دربار ہے, اس کے اندر جو منتری بیٹھتے ہیں, ان کو ملا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے مقرب لوگ جن کی الگ الگ منسٹری کے اوپر ڈیوٹیز تھیں. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. تو انہوں نے کہا یہ فرعون, یہ جو موسیٰ ہے, یہ تو ہمیں کوئی بہت جاننے والا جادوگر معلوم ہوتا ہے.
سیم یہی بات یہ جادوگر کسے کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تو جادوگر معلوم ہوتے ہیں. اور آپ کو وہ واقعہ بھی معلوم ہوگا، میں ساتھ کے ساتھ بات بتاتے چلوں کہ لوگوں نے ایک جادوگر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی بھیجا تھا کہ جاؤ اس سے مل کر آؤ. ایسا لگتا ہے کہ یا تو وہ جادوگر ہے یا پھر انا کے نام سے اس کے اوپر کوئی جن چڑھا ہوا ہے. تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے، اس سے مل کر آؤ. اور ہے نا اگر جادوگر ہو تو اس کو جادو کے اندر ہرا دو، اور اگر اس کے اوپر کوئی جن ون چڑھا ہوا ہے، اس کی عقل کے اوپر کسی جن نے قبضہ کر رکھا ہے، تو اس جن کو نکال دو. اور پھر جب وہ شخص جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ بولتا ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا تمہیں، بہت ساری ایک لمبی گفتگو ہوتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہہ چکے یا اور کچھ کہنا ہے؟ میں کہہ چکا، اب میں کچھ کہوں؟ بولے ہاں کہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. وہ جادو ہے. رکو کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ بات کہیے بس. وہ یہ جو کلمات ہیں نا، ہم ہر جمعے کو سنتے ہیں، ہر جمعے کو خطبے کے اندر یہ بات پڑھی جاتی ہے. فرق یہ رہتا ہے وہ جادوگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کو توڑنے آیا تھا یا ان کے اوپر جو جن تھا جو وہ سمجھ رہا تھا اسے اتارنے آیا تھا، جب اس نے یہ کلمات سنے تو وہ سن کر مسلمان ہو گیا. اس نے کیا کہا کہ میں جادوگروں کو جانتا ہوں، جن لوگوں پر جن چڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں. وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے جو بات آپ نے کری ہے. آپ یہ بات تو کوئی ایسا شخص ہی کر سکتا ہے. اس مکہ کے اندر، اس مشرک ماحول کے اندر اس طرح کی بات، اتنی خوبصورت بات اللہ رب العالمین کی اس طرح سے حمد و ثنا اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. وہ فوراً ایمان لاتا ہے. اب مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ کلمات سن کر ایک غیر مسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لینے آیا ہے وہ مسلمان ہو رہا ہے. ہم ہر جمعے کو سن رہے ہیں، ہر جمعے کو. ہمارے ایمان کی کیفیت کے اندر کچھ اوپر نیچے ہوتا ہی نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو سینٹنس ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے ان کا مطلب کیا ہے. ان الحمد للہ، بے شک ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ہم اس کی شکر اور تعریف بیان کرتے ہیں. ونستعینہ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. ونستغفرہ، اور ہم اسی کی طرف اسی سے معافی چاہتے ہیں. ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اسی کی پناہ چاہتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور، شر کی جمع ہوتی ہے شرور، جو برے وسوسے ہوتے ہیں یا نقصان دہ چیز ہوتی ہے نا. من شرور انفسنا، جو ہمارے اندر شر موجود ہے، نقصان پہنچانے کی جو کیپیبلٹی ہمارے اندر موجود ہے، ہم اس کیپیبلٹی سے کس کی پناہ چاہتے ہیں؟ اللہ کی. من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اور ہم اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں سیئات اعمالنا، ہمارے ان گندے اعمال، ان بدنما بدصورت کاموں کی گندگی سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئاتنا من یہد اللہ فلا مضل له، اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جسے اللہ رب العالمین گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پر نہیں دے سکتا. یہ جملہ ہے. اور وہ جب وہ یہ سنتا ہے نا یہ والی بات، جادوگر اور جس پر جن چڑھا ہوتا ہے تو اول جلول باتیں کرتے ہیں. یہ تو صرف ایک خدا کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اس پر ایمان لاتا ہے. سیم یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے پوری بات کری فرعون سے اور ان سرداروں سے کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، اور رب العالمین کا بار بار تعارف کرایا، اور پھر اس کے بعد معجزے بھی دکھائے، تو اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا کہا انہوں نے؟ تو جادوگر ہے. تو لوگوں کا الٹیمیٹلی جب اللہ کا رسول دلائل لے کر آتا ہے نا، اور جن لوگوں نے ماننی نہیں ہوتی وہ تو فوراً اقرار کر لیتے یار بعد میں دم ہے، وہ مجھے غور و فکر کرنے کا وقت دو. جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں. جو تھوڑے سے تھنک ٹینکس ٹائپ والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے جو انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد حق کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن جن کے اندر ضد رہتی ہے وہ پھر اس طرح کے کہ کذاب ہے، ساحر ہے وغیرہ، اس طرح کے لوپ ہولز اور اس طرح کے جھوٹے الزام انبیاء علیہ السلام پر لگاتے ہیں. تو یہی والی بات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کری. اور پھر کیا کہا فرعون نے؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم،
کہ بھائی یہ اس سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے موسیٰ کے، یہ تو تمہیں تمہاری زمین میں سے نکالنے کے لیے آیا ہے. یہ چاہتا ہے کہ جیسے اس کے باپ داداؤں کے ساتھ تم نے غلام بنا کر رکھا ہے نا، اور ان کی غلاموں کی حیثیت کر دی، اور تم بڑے حاوی رہے ہو اس زمین کے اوپر، یہ چاہتا ہے کہ تمہاری اس زمین سے تمہارا ہی پتہ صاف کر دے. فماذا تأمرون، تو اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو. قالوا ارجیہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو معاملہ گرم ہے، سارے کے سارے لوگ یہ موسیٰ سے امپریس ہو گئے ہیں، اس کی بات کو حق سمجھ رہے ہیں، ابھی ہم کچھ کریں گے تو یہی بات لوگوں کے اندر جائے گی کہ اور بھائی موسیٰ فرعون کو ٹکر دینے والا کوئی آ گیا ہے، فرعون کا اس کے سامنے بس نہیں چلا، اس لیے اس نے اسے اور اس کے بھائی کو جیل کے اندر ڈلوا دیا ہے. وہی فرعون کا جو شاشن ہے اب اس کی الٹی گنتی چالو ہو چکی ہے، اس طرح کا معاملہ ہوگا. تو ابھی آپ ان کو چھوڑے رکھو. اس طرح سے شو کرتے ہیں لوگوں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، انہوں نے جو چیز کری ہے یہ تو ایسے ہلکی پھلکی چیز ہے، ہم کیا جادو کرایا نا انہوں نے، تو آپ نا شہر کے اندر حاشرین کو بھیج دیجئے، اکٹھا کرنے والوں کو. قرآن کے اندر حشر کے دن ہمیں سب کو جمع ہونا ہے، وہ حشر ہے نا وہ تو. اور حشر جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، جب جانوروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے نا، ان کا گلے کا پٹا یا پھر گلے کے اندر جو جنجیر ہوتی ہے یا گلے کی جو کھال ہوتی ہے وہ پکڑ کر ان کو یوں بھرا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں. تو موسیٰ جو فرعون اور فرعون کے سرداروں نے جو حکم دیا تھا نا، وہ کیا کہا تھا کہ جادوگروں سے جا کر ریکویسٹ نہیں کریں گے کہ آئیے بادشاہ سلامت نے آپ کو بلایا ہے، یہ وہ پکڑو ان کو لے کر آؤ، یعنی اتھارٹی کے ساتھ بھیجا ہے. ٹھیک ہے. یاتو کا بکل ساحر علیم، وہ تمہیں تو وہ آپ سب کے پاس جاننے والے جو جادوگر ہیں ان کو لے آئیں گے. وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، تو پھر وہ جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو جادوگروں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کوئی اجر تو ملے گا نا، ہمیں اجر ملے گا نا. فرعون نے جواب دیا قال نعم وانکم لمن المقربین، بالکل تمہیں اجر ملے گا، بالکل جو تم کام کرو گے اگر تم غالب رہے تو تمہیں اجر دیا جائے گا، تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، یعنی کہ جو میری پارلیمنٹ ہے، میری جو کیبنٹ میں جو جتنے ممبر رہتے ہیں ان کے اندر میں تمہیں بھی شامل کر لوں گا، تم بھی میرے مجلس شورا کے رکن ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. سورۃ الشورى کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا رول ہے بھی دکھایا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. یہاں پر جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں موسیٰ تم پھینکو گے پہلے، تم اپنا کرتب دکھاؤ گے پہلے یا پہلے ہم دکھائیں. تو موسیٰ علیہ السلام چیلنجنگ، میں نے کہا نا یہاں پر جادوگر بہت ایگریسو کے اندر ہے. فرعون سے بھی یہ سوال نہیں کرا کہ ہمیں اجر دو گے، ارے بھائی اجر تو دو گے، اجر ملے گا ہی نا ہمیں ہمارے کام کا. اور موسیٰ تم پہلے اپنا کرتب دکھاؤ گے، جادو دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں. جادوگر فل موڈ کے اندر ہے، فل ایگریسو ہوئے ہوئے کہ ہمیں تو جیتنا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال القوا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے، یعنی کہ دکھاؤ جو کرتب تم دکھانا چاہتے ہو. فلما القوا السحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. اور جب انہوں نے پھینکا تو وہ ہنا کے نام سے انہوں نے جو بھی کرتب دکھایا اس سے لوگوں کی جو آنکھیں تھی ان کے اوپر جادو ہو گیا. سورۃ الشورى کے اندر ہم تفسیر پڑھ چکے کہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تھی جو لوگوں کو کیا نظر آنے لگی، سانپ نظر آنے لگی، رینگنے والے سانپ نظر آنے لگی. ٹھیک ہے. اور جب اس طرح سے ہوا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور جب لوگوں کو وہ سانپ نظر آنے لگے، رہب کے معنی ڈر کے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی چیز ہے یہ مجھے فوراً نقصان پہنچا دے گی، اور اس کے برعکس اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ایک فیئر کی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے نا، اسے رہب کہا جاتا ہے، اور یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے. تو جب انہوں نے وہ کرتب دکھایا تو سب لوگوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا. وجاؤ بسحر عظیم، اور اللہ رب العالمین بھی یہاں پر ان کے جادو کی داد دیتے ہیں کہ بھائی وہ بڑے ہی عظیم جادو کے ساتھ آئے. وہ جو کانفیڈنٹ دکھ رہے تھے نا، ایسے ہی کانفیڈنٹ نہیں دکھ رہے تھے، تھا ان کے پاس کچھ، اور بہت عظیم جادو کے ساتھ وہ اللہ کے نام سے مقابلے کے اندر انہوں نے اپنی پیشکش رکھی. اور قرآن کے اندر دوسری جگہ کے اوپر آتا ہے کہ صرف لوگ ہی خوف زدہ نہیں ہوئے تو ان کا جادو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی کے اندر بھی خشیت کا مادہ پیدا ہو گیا، یہ کیا کر دیا انہوں نے. اور اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ اب آدمی اس کو پتا ہے کہ مجھے بھی ایسا پھینکنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن اب اسٹن ہو گئی، یہ کیا چیز ہو گئی، اچانک سے سب بھول جاتا ہے انسان. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کری کہ اپنا یہ جو عصا ہے نا اسے پھینکو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور پھر ہے نا وہ جیسے انہوں نے وہ عصا اپنا پھینکا تو اچانک سے وہ اژدہا بن گیا اور فوراً سے وہ ہضم کر گیا جو کچھ جادوگری اور جو بھی جھوٹے طلسم انہوں نے پیدا کیے تھے. اچھا
تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس وہ جو اجتہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ ساری کی ساری چیزیں غصب کر گیا. اور اب جادوگروں کو یہ والی بات کھل کے سمجھ میں آ گئی کہ جیسے اب فزکس ہے تو ایک جو فزکس کا جاننے والا ہے یا کیمسٹری کا جاننے والا ہے یا پھر کوئی ڈاکٹر ہے, نیورو سرجن ہے, وہ تو وہ پتہ ہے کہ کتنی کس ڈیپتھ کی انجری, کس ڈیپتھ کی چوٹ صحیح کی جا سکتی ہے میڈیکلی. ہڈی ٹوٹی ہے تو پلاسٹر بندھے گا, یہ پیریڈ ہے 3-4 مہینے کے اندر, جو بھی اس کی سیویریٹی ہے فریکچر کی, ہیئر لائن فریکچر ہے تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا, ہڈیاں الگ ہی ہو گئی ہیں تو 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. تو اس کو پتا ہے کہ یہ اتنی میعاد لگے گی. لیکن اگر کوئی شخص جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, اس کا ایکس رے آ گیا کہ یار 4 ٹکڑے ہوئے ہیں ہڈی کے, اور ایک انسان ہے وہ آیا, اس نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا, اور جب دوبارہ ایکس رے کروا رہے ہیں تو وہ چاروں چیزیں ہیں وہ غائب ہو گئی اور ایک دم ہڈی سیدھی ہو گئی, تو پھر وہ آرتھولوجسٹ کیا بولے گا؟ یہ میریکل ہے بھائی, سائنس یہ نہیں کر سکتی, ہماری باڈی یہ چیز نہیں کر سکتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ ہوا تھا نا کہ ایک صحابہ کرام تھے, ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا. تو طبیب جو تھے نا, ان کو یہ بات پتہ تھی کہ وہ اس ٹائم پر بھی پلاسٹر چلتے تھے, کیا ہوتا تھا کہ اس پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو اس کو جڑنے میں کتنا وقت لگے گا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے اوپر پھیرا اور پنڈلی صحیح ہوئی تو وہ معجزہ ہو گیا. تو طبیب کو پتا ہے نا کہ وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ معجزہ ہے. اسی طرح سے جادوگروں کو پتا تھا کہ لوگوں کی آنکھوں کو تو باندھا جا سکتا ہے کہ ان کو یہ رسیاں ایلیوژن کے طور کے اوپر ہنا کے نام سے سانپ دکھائی دے جائے, لیکن فی الواقع یہ لکڑی کی جو ایک ٹکڑا ہے یہ سانپ بن کر دوسری لکڑیوں کو کھا جائے, یہ جادو نہیں ہو سکتا بھائی, یہ سم تھنگ سپر نیچرل ہوا ہے. اور ہم سے زیادہ سپر نیچرل چیزیں کون کر سکتا ہے؟ ہم اتنی ٹریننگ کرنے کے باوجود بھی ہم صرف اتنا پہنچ سکتے ہیں, یہ اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. تو جادوگروں کے اوپر یہ بات کھل گئی, اور اللہ رب العالمین دیکھیے اس کو کس طرح کس جملے سے بیان فرماتا ہے, فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون, اور جو حق ہے وہ ایک دم آ گرا باطل کے اوپر, اور اس نے جو کچھ وہ عمل کر رہے تھے نا اس سب کو جھوٹ ثابت کر دیا. وقع الحق, اور آپ قیامت کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ الواقعہ, کہ وہ اچانک سے آ گرے گی, اچانک سے آ جائے گی سامنے, کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو جو حق تھا وہ اچانک سے لوگوں کے سامنے آ گیا, اور جو کچھ وہ لوگ جو باطل کر رہے تھے, جو کچھ غلط کام وہ کر رہے تھے, اس کو پوری طرح سے مٹا دیا حق نے آ کر. ٹھیک ہو گیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین, اور جو تھے اور وہ جو سوچ رہے تھے کہ ہم غلبہ اختیار کریں گے, ہماری بڑی جے کار ہوگی, فرعون کا وہی ورچسو بنا رہے گا, ہم جو سردار ہیں ہم بنے رہیں گے, تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ چھوٹوں میں چھوٹے ہو گئے. وہ اپنی فضیلت بیان کرنا چاہتے تھے لوگوں کے سامنے, لیکن اللہ رب العالمین ان کو چھوٹوں میں سے چھوٹا کر دیا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین, اور وہ جو جادوگر تھے سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمین, اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پہ, ربی موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب پر. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموهم في المدینة لتخرجوا اهلها. تو پھر وہ انہوں نے کہا, فرعون نے ان جادوگروں سے کہا کہ میری اجازت کے بنا, میری پرمیشن کے بنا ایمان لے آئے ہو اس کے اوپر. ان هذا لمکر مکرتموه, بے شک ہونا ہو یہ تم سب کا ملا جلا ایک شڑینتر ہے جو تم نے اس سٹی کے اندر رچا ہے. تاکہ کس لیے رچا ہے؟ لتخرجوا منها اهلها, تاکہ اس سٹی میں رہنے والے یہاں کے جو دیش واسی ہیں ان کو یہاں سے نکال دو. پہلے کیا کہا تھا؟ یہ موسیٰ جو آیا ہے نا, موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کن تک پوچھی تھی؟ سرداروں پر. تو سرداروں کو فرعون نے کیا کہا تھا کہ آپ کو آپ کی جو زمینیں ہیں نا وہاں سے نکالنا چاہتا ہی ہے. اب سارے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا اس پورے کمپٹیشن کو دیکھنے کے لیے. تو اب فرعون پورے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جادوگروں نے موسیٰ کے ساتھ مل کر شریعت کرائے تاکہ آپ کو نکال پھینکے یہاں سے. فسوف تعلمون, اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين, اب میں تمہارے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں انہیں مختلف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی کے اوپر لٹکا دوں گا. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون, اور جادوگروں نے کیا کہا کہ ہمیں تو اللہ رب العالمین کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا, اور یہ تم ہمارے جو ہاتھ پیر کاٹنا چاہ رہے ہو اور ہمیں سولی پر لٹکانا چاہ رہے ہو, کس چیز کا انتقام لے رہے ہو؟ صرف اس بات کا تو انتقام لے رہے ہو نا کہ ہم ہمارے رب کے اوپر ایمان لے آئے جبکہ اس نے ہماری طرف اپنی آیتیں بھیجی.
रब्बना अफ्रिग अलैना रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर तू अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी गलती और गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारे ऊपर सब्र तो उल्हेल दे, व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, और हमें एज ए मुस्लिम अपने पास बुला। हमारी जो हमारा जब इस दुनिया से वापसी हो तो कैसी वापसी हो, वो हम हालत इस्लाम के अंदर हो, हम मुस्लिम हों। वक़ाल अल मलउ मिन कौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा व कौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्दि व यज़रा व आलिहतक। फिर ये सारा जब मसला हुआ, इतना बड़ा एक कियास हो गया, पूरी सिटी अब लोग हंस रहे हैं मूसा फ़िरौन के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर। तो फिर आना के नाम से वो सरदारों ने क्या कहा फ़िरौन से, क्या अब भी मूसा को छोड़े रखोगे? अब तो कत्ल करो इसको, अब तो मार डालो इसको। क्या कर दिया इसने? कोई इज्जत नहीं रही हमारी लोगों की नज़रों के अंदर। अब भी कैसे बाकी छोड़ोगे और उसकी कौम को भी बाकी छोड़ोगे, ताकि युफ़्सिदू फ़िल अर्दि, ताकि ये ज़मीन के अंदर फसाद फैलाए और तुम्हें और तुम्हारे खुदाओं को छोड़ दे। फ़िरौन के मुखातिब होकर सरदार फ़िरौन को ये कह रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है कि क्या तरीका लगाया, ख़त्म करो मूसा को, क्यों नहीं कत्ल कर रहे, क्यों नहीं मार रहे मूसा को? और आप लोगों को पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल क्यों नहीं कर रहा था फ़िरौन? क्यों कत्ल नहीं कर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन? बताओ ज़े। हाँ, एक बात और दो चीज़ें। फ़िरौन की जो वाइफ थी उसको भी मोहब्बत थी मूसा अलैहिस्सलाम से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि हमने फ़िरौन के दिल में भी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत डाल रखी थी। वो मिंबरों से जो आप बात सुनते हैं ना कि सिर्फ आसिया अलैहिस्सलाम को ही मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी, गलत बात है। वो कुरान के अंदर साफ कहा है अल्लाह ने कि हमने स्पेशली अपने पास से फ़िरौन के दिल के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत डाली, तभी तो ये इतना सब कुछ बर्दाश्त किए जा रहा है, वो कत्ल नहीं कर रहा है। ठीक हो गया? और अब भी सुनिए, इतना सब होने के बाद, इतनी बेइज्जती होने के बाद, इतना शासन के अंदर झोल आने के बावजूद भी पहले सरदारों ने क्या कहा कि मूसा को छोड़े रखोगे और उसकी कौम को छोड़े रखोगे? और जवाब क्या देता है फ़िरौन, काला सनुक़त्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम काहिरून। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर फ़िरौन कहता है कि यार ये तो मेरी अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर है ना फ़िरौन पलट कर कहता है कि अनकरीब में कत्ल कर दूंगा ये जो बनी इसराइल है ना, इसके सारे लड़कों को, और ज़िंदा रखूंगा इनकी औरतों को। यानी कि वो जो ज़िल्लत का अज़ाब हम इनके ऊपर चलाते आए हैं ना, उसको वापस से चलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, पहले जिक्र किसका आया? मूसा का, व कौमुहु। उसने बड़ी स्विफ्टली वो जो मूसा के ऊपर उन्होंने एतज़ारात किए थे, मूसा अलैहिस्सलाम को स्किप कर दिया कि मूसा को अब भी मैं कुछ नहीं करूँगा, ना करने दूंगा तुम में से किसी को, मूसा को टच नहीं करने दूंगा। हाँ, मूसा की कौम की बात आई, इनके सारे लड़कों को मारो जान से, और इनकी औरतों को ज़िंदा रखो। और अब वो लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है कि औरतों को ज़िंदा रख कर वो क्या क्या अज़ियतें उनको देंगे, समझ में आने वाली बात है। व इन्ना फ़ौक़हुम काहिरून, और हम हना के नाम से उनके ऊपर बहुत जबर वाले हैं, काहिर हैं, बहुत क्या नाम से जबर रखने वाले, उन पर बड़े गालिब हैं हम। काला मूसा लिकौमिही, अब थोड़ा सा जल्दी हम चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। काला मूसा लिकौमि इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरु, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से, जब उनको पता चला कि यार वापस से अब इनके ऊपर अज़ाब आएगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम यानी कि बनी इसराइल से मुखातिब होकर कहा, इस्तईनु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करो, वस्बिरु, और सब्र करो जो आजमाइशें तुम पर आ रही है ना उनके ऊपर। इन्नल अर्दा लिल्लाह, यकीनन ये जो ज़मीन है ना ये अल्लाह की है। युरिसूहा मन यशाउ मिन इबादी, वो जिसे अपने बंदों में से चाहता है इसकी विरासत देता है, इसका तमक्कुन अता कर देता है। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, लेकिन जो फाइनल कामयाबी है, जो फाइनल सक्सेस है, जो आकिबा है, जो अल्टीमेट आउटकम है, वो किनके लिए है? मुत्तकीन के लिए, उन लोगों के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने से अपने आप को बचाते रहते हैं। अब बनी इसराइल क्या जवाब दे दिए? कालू ऊज़िना मिन क़ब्लि अन तअतियना व मिन बअदिना मा जितना, तो वो बनी इसराइल कहती है कि हम पर तो तकलीफ़ें पहुँचाई जाती रही हैं मूसा, इससे पहले भी और तेरे आने के बाद भी। यानी हम तो पहले भी सताए जाते थे और तेरे आने से भी कुछ हुआ नहीं ख़ास, अब भी हमें सताया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की एक कैरेक्टरिस्टिक है कुरान के अंदर, जब उनसे इस तरह की बात कही जाती है ना जो आदमी को गुस्सा दिला सकती है, बोले यार अल्लाह की तरफ से आज़माइश अभी जस्टिफाई करते हैं ना, वापस से तुम इसी तरह के गिले कर रहे हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से भी जब उनकी डिबेट हो रही थी, फ़िरौन उनसे इमोशनल बातें कर रहा था, तो उन्होंने
جیسا کہ اس نے فرعون نے کہا ہی نہیں, وہ تو اپنی بات کے اوپر ہی لگے رہے. یہاں پر بھی فرعون نے جب ایموشنل بات کہی بنی اسرائیل نے, موسیٰ علیہ السلام سنے ہی نہیں, بنا سنے جواب دے رہے ہیں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر ایسا ہے, یا تو وہ اگنور کر دیتے ہیں, اور اگر پھر وہ انگیج ہوتے ہیں تو پھر آپ پٹو گے. یا تو وہ اگنور کر دیتے ہیں, اور جب وہ پھر کرتے ہیں تو پھر آپ پٹو گے. اور ان کو الٹیمیٹلی خود اللہ سے یہ دعا کرنی پڑ جاتی ہے, اللہ رب العالمین ان جاہل قوم سے میری تو حفاظت میں رکھ, میں شیطان کے عمل کرنے والوں کی طرح نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہو گیا. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان قریب تمہارا رب جو ہے نا, یہ جو تمہارے دشمن ہیں نا, ان کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کے اوپر خلیفہ بنائے گا, تمہیں ذمہ دار بنائے گا زمین کے اوپر. فینظر کیف تعملون, اور پھر وہ دیکھے گا تمہیں بھی کہ تم کیا کرتے ہو. ابھی تو بڑا رونا ہے نا کہ ان کے اوپر ہے, یہ اس طرح سے ظلم کر رہے ہیں, ان کے پاس طاقت ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین انہیں ہلاک کرے گا اور تمہیں ذمہ داریاں دے گا. پھر اللہ رب العالمین دیکھا کہ تم کیا کرتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے آل فرعون ہے, جو فرعون ہے اور فرعون والے جو ہیں, ان کو پکڑ لیا سخت قحط سالی کے سالوں میں. یعنی کہ ان کے اوپر ایسا وقت گزرا کہ پورا کا پورا جو ایجپٹ تھا اس کے اندر سوکھا پڑ گیا, کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور جو پھل ہوتے تھے, جو فصلیں ہوتی تھی, ان کے نقصان سے اللہ رب العالمین نے ان کو گزارا. لعلہم یذکرون, اور ایسا کیوں کیا, ایسا اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ ہوش میں آئیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر اخذ کریں, اور جو نصیحت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ ان کے اوپر اثر کرے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ, لیکن ان لوگوں کا حال یہ رہا کہ جب کبھی بھی کوئی اچھی چیز ان کے ساتھ ہوتی تو کہتے وی آر ڈیزرونگ, ہماری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, ہم اتنے سپیریئر ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ والا معاملات ہو رہے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ, اور جب کوئی بھی بری چیز ان کے ساتھ ہوتی تو پھر ان کا طریقہ کار یا ان کا رد عمل کس طرح سے رہتا کہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ یہ جو لوگ ہیں نا, ان کی نحوست ہے, ان کا اپشگن ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ ہمارے خداؤں کا مذاق بنا رہے ہیں اور اس کے خلاف دعوتیں دے رہے ہیں نا. اس وہ عذاب ہے, وہ شراپ ہے جو نا خداؤں کی طرف سے ہمارے اوپر آ رہا ہے. جو اچھا ہے وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے, اور جو برا ہے وہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ یہاں پر اصلاح فرماتے ہیں, اللہ انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون. ان کے ساتھ یہ جو کچھ غلط ہو رہا تھا, جسے یہ اپشگن کہہ رہے ہیں, اس کا اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ کو اس کا سارا اختیار تھا. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ ان میں سے جاننے والے نہیں ہیں. وقالوا مهما تأتنا به من آیات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. اور پھر ان لوگوں نے موسیٰ کو کیا کہا, یہ جب ان کے اوپر اس طرح سے آزمائش اللہ نے ڈالی اور اس سے گزرے, تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ موسیٰ تو جو لا سکتا ہے نا, کیا مہما ماں کے معنی ہوتے ہیں جو کچھ لے آؤ, اور مہما کے معنی تیرے پاس جو کچھ ہے نا وہ سب لیا, تو سب کر لے تو, لیکن ہم تیرے جادو کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے, اس پر یقین کرنے والے بنیں گے. تو جادوگر ہے, ہم تجھے جادوگر مانتے ہیں اور تجھے جادوگر مانتے رہیں گے, تو کچھ بھی کر لے ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. اور پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجے, طوفان جو بڑے بڑے آتے ہیں نا, بڑی تباہی لے کر آتے ہیں, طوفان بھیجے. والجراد, اور پھر ہم نے ان کی طرف ٹڈیاں جو ہوتی ہیں, ٹڈیاں ابھی جے پور عید کے ٹائم کے اوپر بھی وہ جو آیا تھا نا, وہ والی ٹڈیاں وہ بھیج دی فصلوں کی طرف. وہ کیا کرتی ہیں, وہ پوری فصل چٹ کر جاتی ہیں, وہ بھیجی. والقمل, اور پھر جوئیں اور جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں نا وہ بھیج دیے. والضفادع, اور مینڈک بھیجے, جہاں دیکھوں وہاں مینڈک نکل رہا ہے, اور مینڈک سے بڑی گھن آتی ہے. ٹڈیاں, کیڑے, مینڈک, والدم, اور خون ہی خون, خون ہی خون پورا کا پورا ہو گیا. ایک ہالی ووڈ مووی ہے کنگڈم آف دی ہیون نام سے ہے, یا پھر ہے نا کیا نام سے دوسرا ہے, ہاں ایک مووی ہے, اس کے اندر اس پوری چیز کو فلمایا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے. کنگ ورسز گوڈز اس طرح سے نام کی وہ مووی ہے. اس کے اندر اس سینس کو, اس کو پورا, جو بائبل کے اندر یہ پوری اسٹوری دی ہوئی ہے, تو اس کو فلمایا گیا. آپ وہاں پر سے اس کی تفصیلات کے لیے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں, اس سین کو. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. اور ایک سائیڈ نوٹ اس کے اندر ہی, آپ کو اس طرح کی مووی اس کے اندر جو برے سین آ رہے ہیں ان کو ہٹا دیجیے, دیکھنی چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ نا جو بائبل ہے, کیونکہ بائبل پڑھنے کا آپ کے پاس ٹائم تو ہے نہیں, ان موویز کے اندر ساری اسٹوری بائبل سے لی گئی ہے پوری کی پوری.
اس کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کا کیریکٹر دکھایا گیا اور قرآن کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کا کیریکٹر ہے اسے کمپیئر کیجیے، زمین آسمان کا فرق نکلے گا. ہیروز کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام ہی ہے، یہاں پر بھی ہیرو موسیٰ علیہ السلام ہی ہے، لیکن ہیرو کے جو کیریکٹرسٹک ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس طرح کے عذاب ان کے اوپر بھیجے گئے، آیات مفصلات، اس طرح کی نشانیاں، واضح نشانیاں ہم نے ان کی طرف بھیجی. آیات مفصلات کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ویل ایکسپلین آیات، اور ایک یہ کہ ایک کے بعد ایک. پہلے ان کی طرف ہم نے طوفان بھیجا، پھر وہ رہا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ ٹڈیاں بھیجی، پھر اس کے بعد ہم نے کیڑے بھیجے، پھر اس کے بعد مینڈک، پھر خون ہی خون ہو گیا ہر جگہ پوری مصر کے اندر. لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے کیا کرا، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. ان لوگوں نے استکبار، تکبر ہی کرا، ان لوگوں نے گھمنڈ ہی کرا، وکانوا قوما مجرمین، اور یہ تو تھی ہی بڑی مجرم قوم. ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادعو لنا ربک بما عہد عندک. اور جب ان کے اوپر یہ بڑا تکلیف دہ عذاب آتے تو پھر یہ کیا کرتے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے کہ موسیٰ تیرے رب جو ہے نا اس سے دعا کر ہمارے لیے. جا رہے ہیں اس کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں کہ ہم تو اس کنڈیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ جاؤ اپنے رب کے پاس دعا کرو اس وعدے کے سبب جو آپ کا اللہ رب العالمین سے ہوا ہے. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل. اگر اس پریشانی، اس مشکل سے ہمیں نجات دے دی گئی تو ہم تیری بات مان لیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم البالغوہ اذا ہم ینکثون. لیکن جب کبھی بھی ایسا ہوا کہ وہ جو مشکلات تھی، اللہ رب العالمین نے جیسے ان سے ان مشکلات کو دور کیا ایک مدت کے لیے، لیکن الٹیمیٹلی ان کے اوپر عذاب آنا ہی تھا. اذا ہم ینکثون، تو جیسے ہی وہ مشکل تھوڑی ہلکی پڑتی ان کے اوپر تو وہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اسے وہ توڑ دیتے. کیا وعدہ؟ تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ چھوڑ دیں گے، اس کو وہ توڑ دیتے. لاسٹ آیت آج کی، فانتقمنا منہم واغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. تو پھر یہ جو سارے کا سارا انہوں نے یہ جو کام کیے اتنی آیات دیکھنے کے بعد، آپ اس چیز کو سمجھیے، جب تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو ڈیبیٹ چل رہی تھی اور وہ جو کمپٹیشن چل رہا تھا، تب تک فرعون اور فرعون کے سردار کس سے ٹکر لے رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. لیکن جب انہوں نے زندگی اور موت کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، جادوگروں کو قتل کر دیا، لوگوں کو قتل کرنا چالو کر دیا، اب قتل کرنا اور زندگی اور موت کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ اللہ رب العالمین. اب ٹکر کس سے لے لی موسیٰ فرعون نے اور اس کے سرداروں نے؟ اللہ سے. تو اللہ نے پھر بار بار چتایا، جاگو، سارے اختیار میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، میرے پاس ہے. لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور الٹیمیٹلی کیا ہوا، فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلون. اور ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان کو سمندر کے اندر ڈبو دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا. اور دو غلطیاں لاسٹ کے اندر یہ بات کہہ کر ہم اس سیشن کو ختم کریں گے. پورے کہانی اور پورا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 پوائنٹ دیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، کذب کیا تھا، اور دوسرا غفلت برتی تھی. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی آیات کا نہ تو انکار کرنے والا بنائے اور نہ ہی غفلت برتنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا جو کیریکٹر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سے زندگی گزاری اور جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکار لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اندر موسیٰ علیہ السلام کی صلاحیت ڈیولپ کرنے والا بنا. اور جو اوصاف فرعون کے بیان ہوئے ہیں، فرعون کی قوم کے بیان ہوئی ہیں، اور خود موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم کے ہوئے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے پسند نہیں فرمایا، اللہ رب العالمین ان سارے برائیوں سے ہمیں اپنی پناہ کے اندر رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. جزاک اللہ. ٹائم کیا ہو گیا؟ 45. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج تذکیر بالحدیث نہیں رہے گی، نیکسٹ جو ہے اس کے اندر تذکیر بالحدیث کا رہے گا. اور نیکسٹ جو سیشن رہے گا ہمارا وہ لاسٹ فائنل ایپیسوڈ رہے گا اس کے اندر. آج ہم اختتام کے اوپر پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. کیونکہ 45 ہو گئے ہیں، 2 منٹ کا میں ٹائم اور لے لوں. سورۃ یونس سے اس کی 2 آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے یہ جو ٹاپک ہے وہ کور ہو جائے گا. پھر صرف ایک حصہ بچے گا، اسے ہم نیکسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس کے اندر کور کر لیں گے. سورہ یونس آیت نمبر 90. اس کے اندر یہ جو لاسٹ والی جو آیت 136 ہم نے بیان کری نا، یہ مان لیجیے اس کی تفصیل ہے کہ کیا ہوا تھا. اس کو میں نیکسٹ شیئر کے اندر کر دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر آپ نکل جائیے
اور جب موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے تو ادھر سے فرعون نے حکم دے دیا کیا کرنا ہے آپ نے, اپنی لشکر کے ساتھ بھیج دیا کہ پوری بنی اسرائیل کو اور موسیٰ کو ختم کر دو. اب فرعون کے دل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو محبت تھی نا وہ بھی ختم, کہ مارو موسیٰ کو, ختم کرو موسیٰ کو بھی. اور اس ارادے کے ساتھ وہ نکلے, اور بس وہ بچ کر نکلنے ہی والے تھے, لیکن سامنے کیا آ گیا, بڑا دریا آ گیا. اس کو کیسے پار کریں گے, اس کو کیسا ہوگا. اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کری تھی کہ اللہ رب العالمین اس فرعون نے اور فرعون کی جو قوم ہے انہوں نے بڑی اذیتیں پہنچائی ہے, تو انہیں ایسے ہی معاف مت کر دینا, ایسے ہی مت چھوڑ دینا, ان کو عذاب کا مزہ چکھا تو. انبیاء علیہ السلام کو مجبور کر دیا اس شخص نے, اس قوم نے, کہ انبیاء علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام جیسے شخص ان کے خلاف اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو تباہ کر تو, ان کو عذاب میں مبتلا کر تو. اور پھر اسی دعا کی قبولیت ہے جو آیت نمبر 90 ہے, اس کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا, اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے, پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کے مقصد سے ان کے پیچھے چلے. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا حقیقی خدا کو کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے, اور میں فرما برداری میں سر جھکا دینے والوں میں سے ہوں. فرعون بھی اپنے آخری وقت کے اندر اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے, لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الْآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ, تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اب ایمان لاتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں میں سے تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے. وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. ان لوگوں نے بھی غفلت برتی, اور اب اللہ رب العالمین آپ ہم سے بھی یہ سوال کر رہا ہے کہ تم لوگوں نے بھی موسیٰ اور فرعون کا پورا قصہ سنا ہے نا, کہ فرعون اتنا وقت لگایا ہے, پورا سنا ہے, پورا سمجھا ہے, کیا کیا غلطی فرعون نے کری تھی, فرعون کی قوم نے کری تھی, سمجھ میں آ گیا ہے, وہ غلطی اب تمہیں نہیں کرنی. تو اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ غفلت نہیں برتنی. اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ ہم غفلت برتیں. غفلت برتنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کا ذکر کر چکا. اللہ رب العالمین ہمیں غفلت کرنے سے بچائے اور استقامت کے ساتھ اور مسلسل اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھنے والا اور اس کے حساب سے عمل کرنے والا. آج کے پروگرام کا اختتام کیا جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.